السلام علیکم، اٹس می کرن آفتاب، اور آج کی کہانی کا ٹاپک ہے چار چڑیلے۔ انور اسلام نے روزنامہ امت کو اپنی زندگی کا ایک سچا واقعہ سناتے ہوئے بتایا کہ میں نے اپنا بچپن اور جوانی اسی قبرستان میں گزاری ہے اور اب اپنا بڑھاپا بھی اسی قبرستان میں گزار رہا ہوں۔ آج سے 10 سال پہلے میرے ساتھ اس قبرستان میں ایک پراسرار واقعہ پیش آیا۔ ہوا کچھ یوں کہ دسمبر کے مہینے میں مجھے ایک قبر تیار کرنے کا کام ملا، جس کی تدفین بعد نماز عشاء تھی۔ اس دن بارش بہت ہو رہی تھی جو کئی گھنٹے جاری رہی۔ شام میں جا کر اس بارش کا زور ٹوٹا۔ مغرب کے بعد میں نے قبر تیار کرنا شروع کر دی اور اپنے کام سے فارغ ہو کر میں میت کا انتظار کرنے لگا۔ میت آتے آتے کوئی 10 بجے کا وقت ہو گیا تھا اور تدفین سے فارغ ہوتے ہوتے رات 11 بج گئے، جس کے بعد میں نے لوگوں کے جانے کا انتظار کیا۔ جب تمام لوگ قبرستان سے چلے گئے تو میں بھی اپنا سامان سمیٹنا شروع کیا۔ تمام کاموں سے فارغ ہو کر میں بھی گھر جانے لگا۔ ابھی میں نے آدھا قبرستان ہی پار کیا ہوگا کہ میں نے دیکھا کہ قبرستان کے اندر مدھم سی روشنی ہو رہی ہے اور کچھ افراد وہاں موجود ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھ کر میں نے سوچا کہ ابھی تک تو میں قبرستان میں تھا، وہاں کوئی نہیں تھا، پھر اچانک یہ لوگ کہاں سے آ گئے۔ معاملے کا جائزہ لینے میں بھی اس جانب روانہ ہوا جہاں روشنی ہو رہی تھی۔ جب میں نزدیک پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے کچھ نوجوان لڑکیاں آگ جلا کے اس کے گرد بیٹھی ہیں اور آپس میں کسی نامانوس زبان میں باتیں کر رہی ہیں۔ جب میں ان کے نزدیک پہنچا تو میں نے ایک کڑکدار لہجے میں ان لڑکیوں کو مخاطب کیا، جو تعداد میں 4 تھیں۔ میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ کون ہو اور اس وقت قبرستان میں کیا کر رہی ہو؟ تمہارے گھر والوں کو معلوم ہے کہ اس وقت تم قبرستان میں ہو؟ میری آواز لڑکیوں نے سنی انسنی کر دی اور ایک لڑکی نے نیچے منہ کیے ہوئے منمناتی آواز میں، جیسے کوئی ناک سے بولتا ہے، کہا، یہ آ ہی گیا نا ہمارے پاس۔ یہ جملہ سن کر اس کی دیگر ساتھی لڑکیاں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئیں۔ اب جو میں نے غور کیا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ان کی ناک تھی اور نہ ہی منہ۔ ان کے چہرے پر کان تھے اور صرف آنکھیں تھیں جو انتہائی سرخ تھیں۔ اب جو میں نے بھاگنا چاہا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی نے میرے پاؤں کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہو، جنہیں میں کسی بھی طرح آزاد نہیں کروا پا رہا تھا۔ اس کے بعد وہ جو بھی مخلوق تھیں میرے قریب آئیں اور جیسے ہی انہوں نے مجھے چھونا چاہا، ان کو ایسا لگا کہ جیسے کوئی شخص بے دہانی میں بجلی کا تار چھو لے۔ اس کے بعد ان میں سے ایک لڑکی نے اپنے دیگر ساتھیوں کو کہا کہ اس کے پاس تو تعویذ ہے جس کی وجہ سے ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ پھر اس چڑیل نے مجھے کہا کہ آج اس تعویذ کی وجہ سے تو بچ گیا، ورنہ آج ہم تیرے خون سے اپنی پیاس بجھاتے۔ اس کے بعد وہ تمام مخلوق اس درخت کے اندر اس طرح داخل ہو گئیں جیسے وہ ہوا سے بنی ہوں۔ اس کے بعد میرے پاؤں آزاد ہوئے اور میں وہاں سے بھاگ نکلا۔ دوسرے دن میں نے اس واقعے کا ذکر ایک نورانی عامل سے کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارا سامنا رات کو چڑیلوں سے ہوا تھا جو تمہیں اپنا شکار بنانا چاہتی تھی، مگر جو مرشد کا تعویذ تمہارے گلے میں ہے اس نے تمہاری جان بچا لی۔ اس کے بعد پھر کبھی وہ مخلوق یا چڑیلیں مجھے دوبارہ نظر نہیں آئیں اور میں بھی قبرستان کے اس حصے میں صرف دن کے اوقات ہی جاتا ہوں۔ پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔